بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے، جہاں کا بھی ہے، جس نسل کا ہے، جس ملک کا ہے، جس صدی کا بھی رہنے والا ہے، ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بالکل واضح فیصلہ فرما دیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن باہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمیں اور آپ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک بھائی کا اپنے بھائی کے اوپر کچھ حق، کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں۔ کوئی بھی بھائی ہو، اس کے کچھ حقوق ہے اس کے دوسرے بھائی پر، جن حقوق کا ادا کرنا اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ انہی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ بھائی اپنے بھائی کی مدد کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی واضح طور پر ہدایات دی ہیں، بلکہ خود قرآن مجید سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا، اور وہ لوگ جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور مدد کیا، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ باہم ایک دوسرے کے دوست اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس سلسلے میں اس کثرت سے ہے کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں سب سے جامع حدیث جو پائی جاتی ہے وہ صحیح اور بخاری اور کے اندر حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، تیرا بھائی جو ہے اس کی مدد تیرے اوپر واجب ہے۔ انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالما او مظلوما، خواہ وہ بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو، یعنی چونکہ وہ تمہارا بھائی ہے لہذا ہر حال میں وہ تمہاری مدد کا حقدار ہے، خواہ وہ ظلم کر رہا ہے یا ظلم سہ رہا ہے، دونوں حالتوں میں وہ تمہاری مدد کا حقدار ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مظلوم ہے، اس کی مدد کا مفہوم تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، لیکن ظالم کی ہم مدد کیوں کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے ساتھی کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے حقیقت میں وہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اسے ظلم سے روک دو تو گویا تم نے اس کی مدد کی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت براء ابن عازب کی وہ روایت جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 باتوں سے ہمیں روکا ہے۔ جن باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان میں سے ایک مریض کی عیادت ہے، یعنی مسلمان مریض ہے تو اس کی عیادت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اسی طریقے سے جنازہ اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا ہمارے اوپر واجب ہے۔ وتشمیت العاطس، اور اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمد
الحمدللہ کہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کا حق ہمارے اوپر بنتا ہے کہ ہم اس کی چھینک کا جواب دیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ ہم سے سلام کرتا ہے تو ہمارے اوپر اس کا حق ہے کہ ہم اس کے سلام کا جواب دیں۔ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، اور اگر ہمارا بھائی مظلوم ہے تو ہمارے اوپر اس کا حق ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ وَإِجَابَةُ الدَّاعِي، اور اگر ہمیں دعوت دے تو ہمیں اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ وَإِبْرَارُ الْمُقْسِمِ، اور اگر قسم کھا لیتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو پورا کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں اور اللہ تبارک و اللہ کے بہت سے فرامین ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جہاں دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وہیں اس بھائی چارگی کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اس مدد کا مفہوم کیا ہے ساتھیو، یا اس مدد کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ ایک مسلمان بھائی کی مدد کرنا، خاص طور پر اگر وہ مظلوم ہو تو دوسرے مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو گویا بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ آیت قرآن مجید سورہ نساء کے اندر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اگر اسے قدرت حاصل ہو تو مسلمان قیدی کو چھڑائے اور کمزور مسلمان کی مدد کرے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، وہ ہے ابن القطار رحمہ اللہ۔ وہ صحیح بخاری کی اس حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی مدد کا دوسرے مسلمان پر حق قرار دیا ہے، اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ مظلوم کی مدد مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ یہ کام کر دے تو باقی پر سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ اولی مرحلے میں یہ فرضیت حاکم کی ہے، پھر اگر وہاں حاکم نہ ہو تو ہر اس شخص کے اوپر ذمہ داری ہے جس کے پاس استطاعت ہو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ امر بالمعروف مظلوم کی مدد فرض کفایہ ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی یہ ایک صورت ہے، اور یہ ہر اس شخص کے اوپر حق ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، اور اگر اس کے پاس استطاعت ہے لیکن اسے ضرر لاحق ہونے کا خوف ہے تو اس کی وجہ سے ساتھیوں اس کے اوپر یہ حق نہیں رہ جائے گا۔ تو علی کل حال ان ہماری باتوں سے واضح ہوا کہ اولاً ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، خاص طور پر اگر وہ مظلوم ہے تو مظلوم کی مدد واجب ہے، اور یہ ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اس چیز کو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری واجب قرار دیا ہے، وہیں اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ یہ لگائیں کہ پہلے مرحلے میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک مظلوم مسلمان کی مدد کیوں کریں؟ اس لیے کریں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس کام کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو گویا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو گویا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور جانتے ہیں آپ لوگ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا کتنا بڑا فائدہ ہے اور اللہ اور رسول کی نافرمانی میں کتنا بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مظلوم کی مدد کرنا، وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، مسلمانوں کے اوپر واجب ہے۔ اس کی دو حیثیت ہے۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ اگر وہ غیر مسلم بھی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ شریعت کو گویا نافذ کرنا ہے۔ کیوں؟ شریعت کا حکم ہے عدل کرنا۔ اگر ہم اس کی مدد نہیں
کرتے تو گویا ہم عدل سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کی ذمہ داری اور اس کی حفاظت ہمارے اوپر ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہوئے ہیں، شاید ان کا نام عبداللہ ابن قیس ہے، ان کے واقعے میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک ذمی کو پکڑ کر کے زبردستی لے جا رہا ہے اور ذمی نصرانی ہے، جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے اس شخص کو روکا کہ اسے کیوں پکڑ کر لے جا رہے ہو؟ کہا کہ جو حاکم وقت ہیں، گورنر ہیں، ان کے گھر کی صفائی کرنا ہے۔ کہا تم اس کے اوپر جو زیادتی کر رہے ہو، اس نے جزیہ اور ٹیکس ادا کیا ہے کہ نہیں ادا کیا ہے؟ اس نے کہا ہم نے ادا کر دیا ہے۔ پھر پوچھا آخر تم اس کے ساتھ جا کیوں نہیں رہے ہو؟ اس نے کہا میرے گھر میں کام ہے، میرے بچوں کو میری ضرورت ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ چنانچہ وہ عالم جو تھے اس شخص کے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک تم اس کو چھوڑو گے نہیں میں تمہیں آگے نہیں بڑھنے دوں گا، اس لیے کہ یہ اس کے ذمہ ہے اور اللہ اس کے رسول کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کی جائے، لہذا میں اس کی مدد کروں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے گویا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے، اور جو اپنے بھائی کی مدد نہیں کرتا گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا مستحق ٹھہرتا ہے، یعنی جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مدد کرے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور اور غالب ہے۔ علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے اندر یہ داخل ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کی جائے، اللہ کے رسول کی مدد کی جائے اور مسلمانوں کی مدد کی جائے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی مدد کر رہا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو ثابت قدم رکھے گا، دشمنوں کے مقابلے میں گویا تمہاری اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ ایک حدیث میں جو شعب الایمان کے اندر اور امام ضیاء مقدسی کی مختارہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نصر اخاہ بالغیب، جو شخص دور رہنے کے باوجود بھی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا۔ ساتھیو اس سلسلے میں ایک بڑے جامع حدیث سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، ہم لوگ بار بار اس کو پڑھتے اور سنتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو اس دنیا میں کسی مسلمان کی طرف سے اس کی کوئی مشکل کو آسان کرے گا، اس کی کوئی پریشانی دور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی کو دور کرے گا۔ اسی طریقے سے من یسر علی معسر، جو کسی تنگ دست کے اوپر، تنگ حال کے اوپر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں فرمائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ رہا کرتی ہے۔ تو گویا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا سبب ہے۔ اسی لیے اسی طریقے سے اس سلسلے میں ایک اور اہم چیز کے اوپر غور کریں کہ کسی بھی حکومت کی پائیداری کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کرے۔
کوئی بھی قوم اس وقت سرخرو ہوتی ہے جب وہ اپنے اندر مظلوموں کی مدد کرتی ہے. اگر مظلوموں کی مدد نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی بھی سرخرو نہیں کرتا. چنانچہ اس سلسلے میں سنن ماجہ میں، صحیح ابن حبان میں، مسند ابو یعلا کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہجرہ کی طرف حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمان واپس آئے تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے حبشہ کی سرزمین میں سب سے عجیب چیز کیا دیکھی ہے؟ سب سے عجیب چیز جو تم لوگوں نے دیکھی وہ بیان کرو. تو ان میں سے کچھ نوجوانوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ راستے سے ایک بوڑھی عورت جو ان کے عبادت گزاروں میں سے جسے راہب کہا کرتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو کنیسہ کے لیے وقف کر دیا تھا، وہ ادھر سے اپنے سر کے اوپر ایک مٹکا لے کر کے جا رہی تھی. ہم لوگ بیٹھے تھے تو کیا دیکھتے ہیں، بغل میں دو چار چھوکرے نوجوان لفنگے کھڑے ہوئے تھے. ان میں سے ایک وہاں سے آگے بڑھتا ہے اور پیچھے سے جا کر کے اس عورت کے کندھے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر کے زور سے اسے دھکا دیتا ہے. وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر جاتی ہے، اس کا مٹکا گرتا ہے اور پھوٹ جاتا ہے اور یہ سب آپس میں ہنسنے لحظرہ شروع کر دیتے ہیں. وہ عورت جب تھوڑا سا سنبھالا اپنے آپ کو، اٹھ کر کے بیٹھی اور بیٹھ کے کر کے وہ کہا کرتی ہے کہ اے ظالم، اے بے وقوف، اے نالائق، اس وقت کو تو یاد کر جب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کرسی پر بیٹھے گا، تمام اول اور آخر سارے لوگ جمع ہوں گے. اس دن تیرا یہ ہاتھ جس ہاتھ سے مجھے دھکا دیا ہے، یہ ہاتھ گواہی دے گا. یہ پیر جس پیر سے چل کر کے آیا ہے، یہ پیر گواہی دے گا. اور ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا. جب اللہ تعالیٰ اس وقت بیٹھا ہوگا تو میں دیکھوں گا میرا اور تیرا معاملہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میرا بدلہ تجھ سے کیسے لیتا ہے. یہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقت کیف یقدس اللہ امتا لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم. اللہ تبارک و تعالی اس امت کی کبھی بھی مدد نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کی کبھی بھی حفاظت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیتا ہے جس قوم کے اندر، جس امت کے اندر ظالموں سے مظلوم کا بدلہ نہ لے لیا جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظالم سے مظلوم کا بدلہ لینا، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا، یہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر اپنا کرم اور اپنی مہربانی کرے. اسی طریقے سے ایک بہت بڑا سبب یا ایک بہت بڑا فائدہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کا ہوا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمان کی مدد کے عوض اپنے مسلم بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، خاص طور پر وہ حاجت مند ہے، خاص طور پر اگر وہ مظلوم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض جنت میں اسے داخل کرے گا. مجھے ایک حدیث یاد آئی جو صحیح ابن حبان میں امام طبرانی کی معجم کبیر کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ حدیث لمبی ہے لیکن اس حدیث کے اندر بڑے فوائد ہیں، اس لیے وہ حدیث پوری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حالانکہ اس معنی کی حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے لیکن مختصر ہے. تو صحیح ابن حبان میں جو الفاظ ہیں اس کے یہ ہیں کہ ایک تابعی ہے مرثد، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ مجھے کوئی وہ کام بتلائیے کہ اگر وہ کام میں کر لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے نجات دے دے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ سوال یہی ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. تو آپ نے فرمایا الایمان باللہ، سب سے بڑی چیز جو بندے کو جہنم سے نجات دینے والی اور جنت میں داخلے کا سبب بننے والی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہے. اس کے بعد ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایمان کے بعد کچھ عمل بھی ہے یا صرف ایمان لے آ دینا کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے اور ان میں ایک چیز یہ
بھی ہے کہ یرزق مما رزقہ اللہ یا یرزق مما رزقہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس میں سے صدقہ کرے۔ پھر ہم نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ فقیر ہو، محتاج ہو، کوئی چیز اس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بالکل نکما ہے، عاجز ہے، وہ کسی کو بھلی بات نہیں بتا سکتا اور برے کام سے نہیں روک سکتا ہے تو آخر وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا یصنع لأخرک، ایک آدمی ہے جسے کچھ کام کرنا نہیں آتا ہے، کوئی بنانا نہیں آتا ہے، تو مدد کر کے اس کی یہ چیز بنا دے۔ اس کے بعد ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ اس قدر نکما ہو کہ کچھ بنا بھی نہیں سکتا ہے تو آپ نے فرمایا یعین مغلوبا، اگر جنت چاہتا ہے تو کسی مظلوم کی اور کسی مغلوب امر والے کی انسان کی مدد کرے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایسا یہ بھی نہ کر سکے، خود ہی مظلوم ہو اور خود بھی نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا تو چاہتا ہے تیرے بھائی کے اندر کوئی خیر نہ ہو، وہ بالکل نکما ہی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو کم سے کم اپنے گھر میں بیٹھے اور اپنے شر سے لوگوں کو روکے، اپنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا ان کاموں میں سے جو کوئی بھی ایک کام کرے گا وہ کام اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، اگر کوئی قوم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتی ہے تو اپنے اوپر سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دور کر رہی ہے، اگر مدد نہیں کرتی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو، اس فتنے سے ڈرو، پرہیز کرو جو فتنہ صرف تم میں سے ظالموں کو نہ پہنچے بلکہ اس کی لپیٹ میں ظالم اور مظلوم سارے کے سارے لوگ آ جائیں۔ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھے کہ یہ کیا ہونے والا ہے، آیا ہمارے زمانے میں بھی یہ چیز پیش آئے گی؟ لیکن جب حضرت عثمان غنی کا واقعہ پیش آیا تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے معاملے میں بے پارا پیش آیا ہے، اگر ہم نے حضرت عثمان کی مدد کی ہوتی اور اس وقت ظالموں کو روکا ہوتا تو آج ہمارے اوپر یہ جو بلا آئی ہے اور مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہیں یہ بلا ہمارے اوپر پیش نہ آتی۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ایک اور چیز قابل غور ہے، ایک مظلوم کی مدد نہ کرنا اپنے لیے قبر کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان بھائی کی جانی، مالی، زبان سے، دعا سے اگر آپ مدد کرتے ہیں تو گویا آپ اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچا رہے ہیں، اگر ایسا نہیں کرتے تو گویا آپ نے آپ کو قبر کے عذاب کے اندر ڈھکیل دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح ترغیب و ترہیب میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ قبر کے اندر اس سے 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے اس کے اوپر لگائے جائیں۔ وہ بندہ عاجزی کرنے لگا، رونے لگا کہ میں تو نمازی تھا، میں تو روزہ رکھتا تھا، میں تو دعائیں کرتا تھا، آخر یہ چیزیں ہمارے کب کام آئیں گی؟ اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ فرشتوں نے کہا کہ کم سے کم تمہارے اوپر ایک کوڑا تو ضرور برسایا جائے گا، اس کے بغیر تمہیں چھٹکارا نہیں ہے۔ چنانچہ جب اس کو ایک کوڑا مارا گیا، ایک چابک مارا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ جب کچھ دیر کے بعد اس کو افاقہ ہوتا ہے تو ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ ذرا یہ بھی تو بتا دیا جائے کہ آخر میرا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ کوڑا مارا گیا ہے۔ فرشتوں نے کہا تمہارا 2 جرم تھا۔ پہلا جرم تو یہ ہے تم نے ایک نماز زندگی میں بغیر وضو کے پڑھی ہے،
بغیر وضو کے، ذرا سوچیں وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو نماز پر نمازیں چھوڑے جا رہے ہیں، وہ کتنے کوڑے کے حقدار قبر کے اندر ہوں گے۔ تو پہلا جرم تمہارا یہ تھا کہ تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی ہے، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ ایک شخص کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، تم اس کو روک سکتے تھے، روکے نہیں اور ادھر سے گزر کر کے چلے گئے۔ اس دو جرم کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ عذاب ہو رہا ہے۔ علی کل حال ساتھیو، مظلوم کی مدد کرنا، اپنے بھائی کی مدد کرنا، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی خیر رکھی ہے۔ ہم اس طرف نہ جا کر کے پوری تفصیل میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، جس حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو بہت سبق ہے، اور اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب طبرانی کبیر اور صغیر میں، امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ اپنی کتاب قضاء الحوائج کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس احب الی اللہ و ای الاعمال احب الی اللہ۔ دو سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب انسان کون ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون ہے۔ یعنی اس نے اولا تو سوال کیا کہ سب سے محبوب انسان اللہ کے نزدیک کون ہے، اور اس کے بعد سوال کیا کہ وہ کون سے کام ہے کہ ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے، لوگوں کو جس سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس لیے کہ ساتھیوں، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ساری کے ساری مخلوق اللہ کے عیال کی حیثیت رکھتی ہے، اللہ کے اہل خانہ کی حیثیت رکھتی ہے، جن کے اوپر اس کا خرچ، اس کی ذمہ داری اٹھانا رہا کرتے سے، جیسا کہ ایک انسان اپنے گھر کا ذمہ دار ہو تو گھر والوں کی ذمہ داری انہیں کھلانا، انہیں پلانا، ان کا علاج کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی طرف سے شر کو دور کرنا، جتنا اس کے بس میں ہے اس کے اوپر واجب ہوا کرتا ہے۔ تو گویا ساری کے ساری مخلوق اللہ کی عیال کی طرح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان بڑا محبوب ہے جو اللہ کی عیال کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا، تمہارا جو سوال یہ ہے کہ سب سے بہتر عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، ایک مسلمان کے دل کو خوش کر دو تم، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ یا اگر مسلمان سے کوئی دل کو خوش نہیں کر سکتے، او تکشف عنہ کربہ، ان کے اوپر سے کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت ہے اس کو دور کر دو، یا ان کے اوپر کوئی قرض ہے ان کا قرض ادا کر دو، یا وہ بھوکے ہیں تو انہیں کھانا کھلا دو۔ یہ چار عمل آپ نے ایک ایک کر کے بیان کیا۔ پہلا یہ ہے کہ ان کے اوپر خوشی داخل کر دی جائے۔ مثال کے طور پر عید کا موقع ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے بھیج رہے ہیں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ دار میں ایک بیوہ عورت ہے، یہ غریب مرد ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے لیے عید کا کپڑا بنائے۔ یا یہ سردی کا موسم آ رہا ہے، ہم میں کا ہر آدمی جو یہاں پر ہے اپنے بچوں کے لیے یہاں سے پیسہ بھیج کر کے یا کسی جانے والے کے ذریعے اس کے لیے گرم کپڑے کا، موزے کا اور جوتے کا انتظام ضرور کرے گا۔ اور آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ضرور ہوگا جس کو جو ان چیزوں سے محروم ہے، جن کے بچے۔ تو آپ جہاں اپنے بچوں کا انتظام کرتے ہیں، وہیں اگر ان کے بچوں کا عید کے موقع پر، سردی گرمی کے موقع پر ان کا انتظام کر دے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ سرور تدخلہ علی مسلم، کسی مسلمان کے اندر خوشی تم داخل کر دو۔ یا ان کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آئی ہے، بڑی پریشانیاں ہو سکتی، سیلاب آیا، ان کا گھر بہ گیا ہے،
سیلاب آیا، ان کے یہاں جو کھیت تھا، جو غلہ تھا، وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا ہے کسی بھی طریقے سے. او تکشف عنہ کربتن او تقضی عنہ دینا، یا قرض لے کر کے قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، وہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، اسے بے عزت کر رہے ہیں، اس کا قرض ادا کر دیں آپ. یا وہ بھوکے ہیں تو ان کے بھوکوں کو کھانا کھلا دیں. اس کے بعد ذرا غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِّي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَاتِكَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، یعنی مسجد المدینہ. میں کسی مسلمان کے ساتھ جاؤں، کیوں؟ اس کی مدد کرنے کے لیے، تو یہ میرے نزدیک مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. میں کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاؤں، اس کی مدد کرنے کے لیے جاؤں، اگرچہ وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، لیکن میرا جانا ہی جو 1 گھنٹے کا ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے کا، 15 منٹ کا، آدھا گھنٹہ کا، 10 گھنٹے کا ہو سکتا ہے، جو کچھ بھی وقت ہو، یہ میرا جانا مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. اور اگر میں کسی بھائی کے مدد کے لیے جاتا ہوں اور اس کی ضرورت کو پوری بھی کر دوں، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب پل صراط پر سے لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کے قدم کو وہاں پر ثابت قدم رکھے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی مدد کے بہت سے فوائد ہیں. اب ہم آپ کے سامنے یہ آتے ہیں، ہر انسان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ آخر ہم مسلمان کی مدد کس طریقے سے کریں؟ کیا کیا طریقہ ہے جو ہم مسلمان کی مدد کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت سے بھائی سوچ رہے ہوں گے ہم تو چاہتے ہیں لیکن نہیں مدد کر پاتے. ہمارے دل میں ہے کہ ہم مدد کریں لیکن ہمارے پاس وسیلہ نہیں ہے. یہ یا تو نادانی ہے یا شیطان کا دھوکہ ہے. ہر مسلمان کے اندر اللہ نے استطاعت رکھی ہے کہ وہ اب مظلوم کی مدد کر سکتا ہے. سب سے پہلی چیز ساتھیوں، یہ ظالم کو ظلم کرنے سے روک دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ظالم جو کسی پر ظلم کر رہا ہے وہ حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کر رہا، اپنے بھائی پر ظلم نہیں کر رہا ہے. حقیقت میں وہ ظلم کس کے اوپر ہے؟ اپنے اوپر ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اسے ظلم سے روکا جائے. تفصیل میں نہ جا کر کے بطور دلیل کے ایک حدیث صحیح مسلم کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ حضرت عقبہ ابن عامر، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام کو کی پٹائی کر رہا تھا، بڑے غصے میں تھا، اسے مار رہا تھا. پیچھے سے کوئی آواز دیتا ابا مسعود ابا مسعود ابا مسعود، اور میں اتنے غصے میں تھا، اسے مار رہا تھا کہ میں سمجھ نہیں سکا کس کی آواز ہے. تھوڑی دیر میں آواز میرے قریب آتی گئی. جب میں قریب آواز آ گئی تو جس غلام کو وہ میں مار رہا تھا، وہ غلام تو اب تک کہہ رہا تھا کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. لیکن ابو مسعود کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا. لیکن جب اللہ کے رسول پیچھے سے قریب پہنچ گئے تو کہتا اعوذ برسول اللہ، اللہ کے رسول کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. حضرت ابو مسعود کہتے ہیں میں پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے تھے. آپ نے بیان فرمایا ابو مسعود یاد رکھو جتنی قدرت تم کو اس غلام کے اوپر آج حاصل ہے، اس سے کہیں زیادہ قدرت اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر حاصل ہے. جتنی طاقت تم کو اس غلام پر آج حاصل ہے، اس سے کہیں زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر حاصل ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تم سے لے کر کے رہے گا. حضرت ابو مسعود کہتے ہیں یہ سننے کے بعد میرے ہاتھ سے جو چابک تھا وہ گر گیا، اور ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ رہیے کہ 2 بات ہے. اولاً تو آج کے بعد سے میں کسی غلام کو ماروں گا نہیں، اور دوسری چیز یہ ہے آپ گواہ رہیے کہ میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تم آزاد نہ کرتے تو للفحت کا النار، جہنم کی آگ میں جھلسا کر کے رکھ دیتی.
تو اصل موضوع یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظلم کرنے سے روکا، بلکہ مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں، سنن ترمذی اور مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور کہتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 غلام ہیں جنہیں ہم نے خریدا ہے، لیکن عجیب مسئلہ ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور ہماری نافرمانی کرتے ہیں، تینوں کام کرتے ہیں، یعنی مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور جو میرا کام ہے وہ صحیح نہ کر کے اس میں خیانت کر رہے ہیں، اور تیسری چیز کوئی کام کرنے کے لیے میں کہتا ہوں تو میری بات مانتے نہیں، اس کے عوض میں انہیں گالیاں دیتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ یعنی وہ 3 کام میرے ساتھ کر رہے ہیں، جرم، جھوٹ بھی مجھ سے بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں میرے مال میں، میرے وقت میں، اور میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، تو میں ان کو گالی دیتا ہوں اور مارتا ہوں، تو کیا میرا یہ کرنا صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت بھرا جواب دیا، کہا میں کچھ نہیں کرتا، البتہ یاد رکھو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی تو ان کی جھوٹ، ان کی خیانت اور تمہاری نافرمانی اللہ تعالیٰ ترازو کے ایک پلے میں رکھے گا، اور تمہارا انہیں گالی دینا، تمہارا مارنا ترازو کے دوسرے پلے میں رکھے گا۔ جس کا پلہ بھاری ہو گیا اس کا تو بیڑا پار ہو گیا، اور جس کا پلہ ہلکا ہو گیا اس اللہ کے عذاب میں پھنسے گا، تو خود ہی فیصلہ اس وقت ہو جائے گا۔ یہ سننے کے بعد مائی عائشہ بیان فرماتی ہے کہ وہ ایک کنارے جا کر بیٹھ کر کے رونے لگا کہ جب اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا تو ہم کیسے، ہمیں چھٹکارا ملے گا۔ آپ نے اسے بلایا اور کہا، کیا تم اس آیت کو نہیں پڑھتے ہو؟ وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ سورہ انبیاء میں ہے کہ وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ ساتھیوں، میں اس بات پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ہم میں کا بہت سے ہمارے بھائی دوسرے بھائی کو منع کر سکتے ہیں، اسے روک سکتے ہیں، اسے سمجھا سکتے ہیں، جا کر کے اس کے سامنے اس ظلم کی قباحت کو رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لینا دینا، جائے وہ جائے، اس کا کام جانے، اس سے چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ حق بنتا ہے اس کا کہ ہم اس کے ظلم سے روکیں، اس کو سمجھائیں۔ تو آپ نے بیان فرمایا، کیا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھا جائے گا، اس دن کسی کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی جو نیکی اور برائی ہوگی اسے ہم لے کر کے آئیں گے وہاں پر۔ احصاہ اللہ ہوا نسوہ، لوگ بھول گئے ہیں۔ آج سے 6 مہینہ پہلے ہم نے کس کو گالی دی ہے، کس کو برا بھلا کہا ہے، کس کی غیبت کی ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھولا ہوا نہیں ہے۔ احصاہ اللہ، اللہ نے ایک ایک گن کر کے رکھا ہے، وہ رسو، اور لوگ بھولے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ذرہ برابر بھی کوئی نیکی یا برائی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر نیکی اور برائی ہوگی، تو ہم اس کو وہاں پر لے کر کے آئیں گے، اور کسی کے اوپر وہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جب یہ آیت آپ نے اسے سنائی تو کہتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم ان سے جدائی ہی اختیار کر لیتے ہیں، آپ گواہ رہیے کہ ہم نے ان دونوں کو آزاد بھی کر دیا۔ یعنی وہ جھوٹے بھی تھے، مکاری بھی کرتے تھے، نافرمانی بھی کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن کے عذاب کے ڈر سے انہیں کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکے، یہ اس کی مدد ہے۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ مظلوم کے لیے سفارش کرے، مظلوم کے لیے، یعنی ظالم کے پاس جا کر کے
اس سے کہے کہ چھوڑ دو اس کو معاف کر دو، مان لیا کہ اس نے غلطی کیا، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا بدلہ دے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ ساتھیو، اچھی سفارش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہم چیز ہے، آج لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی ہمارا ہوتا ہے، بھائی ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، تب تو ہم اس کی سفارش کے لیے جائیں گے، تو گویا ہم نے اللہ کے لیے اس کی سفارش نہیں کی ہے۔ کس لیے کی ہے؟ کہ ہمارا بھائی ہے۔ نہیں، سفارش کس لیے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں کس قدر پیش تھے، کس قدر پیش تھے، حتیٰ کہ سیرت کے کتابوں میں مختلف طرق سے یہ واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ اپنی دعوت کو دے رہے تھے اور مکہ کے لوگ آپ کے سخت مخالف ہو گئے تھے، انہی دنوں میں ایک شخص آتا ہے، ابو جہل اس سے اونٹ خریدتا ہے اور اس کا پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دارالندوہ میں جاتا ہے جہاں قریش بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہتا ہے کہ اے لوگو، تم ہماری سفارش کرو کہ میرا پیسہ مل جائے۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہا کہ جاؤ، آپ نماز پڑھ کہا، اشارہ کہا کہ ان کے پاس جاؤ، وہ سفارش کریں گے تو ابو جہل مان لے گا۔ حالانکہ کس لیے کہا تھا؟ ابو جہل تاکہ آپ کا اور بھی مذاق اڑائے، آپ کی بے عزتی کرے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص گیا، آپ نے اس سے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ ذرا سوچیں، سخت دشمن ہے، مخالف ہے، گالیاں دیتا ہے، لیکن جہاں مظلوم کی مدد کا معاملہ ہے آپ تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ کہا چلو میں چلتا ہوں۔ چنانچہ اس کو ہاتھ پکڑا اور لے کر کے اس کے پاس گئے، اور جب دروازے پر آپ نے دستک دی، ابو جہل نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس مظلوم کا حق آپ دے دیجئے۔ اس نے کہا میں ابھی ادا کرتا ہوں، میں ابھی دے رہا ہوں۔ اندر سے گیا، پیسے لے کر کے آیا اور اس کو دے دیا، چلا گیا۔ وہ شخص آیا تو کہا، لوگوں نے کہا ہاں کیا ہوا؟ کہا کہ میرا حق مل گیا۔ کہا حق مل گیا؟ کہا حق مل گیا میرا۔ عجیب، اتنی دیر میں ابو جہل ان کے پاس آتا ہے، تو کہا یہ کیا معاملہ ہوا؟ بڑی آسانی سے تم مان گئے، یہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کی قسم، ہم نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں کچھ تلوار لیے اور چمک رہی ہے ان کی تلواریں ہیں، وہ کھڑے ہیں ہمارے سامنے، اگر میں نہ دیتا تو ایک بارگی میرے اوپر ٹوٹ پڑتے۔ ساتھیوں، یہ غیب کا معاملہ ہے، لیکن یقین کرے کہ جو آدمی اللہ کے لیے کسی کی سفارش کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد صرف نبیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ایسے ہی مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَكَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ وَآتَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عبادت گزار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ تو لمبا مسئلہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کے لیے مظلوم کی سفارش جا کر کے ظالم سے کرے، اسی طریقے سے مظلوم کی عملی مدد کرے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ سمجھایا، نہیں رکا اپنے ظلم سے، سفارش کی، نہیں مانا اور نہیں رکا اپنے ظلم سے، تو اب حق بنتا ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر مومنین کے دو گروپ آپس میں لڑ کھڑے ہوں تو پہلے تو ان دونوں میں اصلاح کی کوشش کرو۔ اگر اصلاح سے کام نہیں چلتا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر دوسرا جو ہے ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنے لگے تو کیا کرو؟ مظلوم کے ساتھ مل کر کے اس سے لڑو۔
اور سیرت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد واقعات پائے جا رہے ہیں. میں اگر ان باتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کی روشنی بیان کرتے چلوں تو اس کے لیے گھنٹوں درکار ہے ساتھیوں. آخر فتح مکہ کا واقعہ کیسے پیش آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان یہ صلح ہو گئی تھی کہ 10 سال تک جنگ بند رہے گی، لیکن 1 سال بھی پورے نہیں گزرے. کیا صلح ہوئی تھی؟ 10 سال تک جنگ بند رہے گی. آخر کیوں آپ نے مکے پر حملہ کیوں کیا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ مظلوم کی مدد کے لیے. اس لیے کہ اس وقت صلح کے اندر یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو آدمی قریش کے ساتھ ہونا چاہے وہ ان کے ساتھ ہو لے، اور اختیار یہ بھی ہوگا جو مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہے وہ ان کے ساتھ مل جائے. لہذا بنو بکر جو تھے وہ قریش کے ساتھ ہو گئے، اور بنو خزاعہ کس کے ساتھ ہو گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ایک بار بنو بکر کے لوگ حدود حرم ہی کے اندر مکہ کے جنوبی جانب جہاں خزاعہ کے لوگ رہتے تھے، رات میں ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے، اور مکہ کے سہیل ابن عمرو، عکرمہ ابن ابی جہل جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہم، ان لوگوں نے کہا رات کا معاملہ ہے، نہ محمد دیکھ رہے ہیں نہ ان کے کوئی ساتھی دیکھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ایسا کرو رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر کے آؤ اور بنو خزاعہ کو بالکل توڑ کر کے رکھ دو. یہ معاملہ ہوا. رات کے اندر ان کو حدود حرم میں ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کو مارا گیا. ایک آدمی اس میں سے بھاگ کر کے سیدھے مدینہ منورہ آتا ہے، اور سیرت کے اندر موجود ہے ایک لمبی یا رب انی ناشد محمدہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہوں، یعنی ان سے مدد طلب کر رہا ہوں. اس نے لمبا قصیدہ پڑھا. سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ نے پلان بنا لیا کہ اب ہمارے اور ان کے درمیان جو صلح ہوئی تھی، کس نے صلح توڑا ہے؟ جی قریش کے لوگوں نے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خزاعہ کی مدد کرنے کے لیے آپ نکل کھڑے ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے جہاں ہو سکے وہ کیا کرے؟ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو اور اس کی مدد کرے. اس کی چوتھی صورت ایک قسم یہ بھی ہے ساتھیوں کہ مظلوم اور ظالم کے درمیان صرف سفارش نہیں بلکہ صلح کرانے کی کوشش کرے. یہ مجھے پہلے رکھنا چاہیے، صلح کرانے کی کوشش کرے کسی بھی طریقے سے، چاہے حقوق کو کم کر کے، کسی بھی طریقے سے لے دے کر کے کسی طرح تاکہ صلح ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. ان کے باہمی سرگوشیوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے الا یہ کہ وہاں بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور یہ 3 کام جن میں صلح بھی ہے دو پارٹیوں کے درمیان، جو یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم انہیں بہت بڑے اجر سے نوازیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ابو ایوب انصاری سے فرمایا، اے ابو ایوب الا ادلک علی صدقۃ یحبها اللہ ورسولہ، کیا میں تمہیں وہ صدقہ نہ بتلاؤں جس صدقہ کرنے کو اللہ اور اس کے رسول بہت پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ سے ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا ان تصلح بین الناس اذا تباغضوا، جب 2 گروپ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی بھی ایسی رہی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت کعب بن مالک بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن ابی حضرت ایک صحابی ہے، ان کا میرا ان کے اوپر قرض تھا اور بڑی مدت ہو گئی نہیں دے رہے تھے. تو ایک بار مسجد میں مل گئے، ہم نے ان کا گلا پکڑ لیا، گلا ان کا ہم نے پکڑ لیا اور کہا کہ دو میرا قرض، دو میرا پیسہ، دو میرا پیسہ. آواز جب شور ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا پردہ اٹھا کر کے دیکھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بھڑے ہوئے ہیں. پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا قرض نہیں دے رہا ہے.
آپ نے کہا ابن ابی حضرت کیا معاملہ؟ کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس پورا قرض ادا کرنے کی صورت نہیں ہے۔ آپ نے کعب بن مالک سے کہا کہ اے کعب، یعنی آدھا لے لو اور آدھا چھوڑ دو، آدھا لے لو اور آدھا نہیں ہے اس کے پاس، اسی پر اپنا گزارا کرو۔ تو حضرت کعب بن مالک نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے فیصلے پر میں راضی ہوں، آپ جو کہنا چاہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابن ابی حضرت قم فاقضہ، اٹھو اور جا کر اپنا قرض ادا کر۔ تو صلح کرانا یہ بھی کیا ہے؟ ایک مظلوم کی مدد ہے، اور سب سے آسان چیز مظلوم کی مدد میں جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے وہ کیا ہے؟ کہ انسان دعا کرے۔ کیا کرے؟ اس سے کسی کو چھٹکارا ہو سکتا ہے؟ آج ساتھیوں بہت بڑا المیہ ہے، ورنہ جتنے ہمارے بھائی مجھے لے کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ذرا پوچھیں، شور سب کر رہے ہیں کہ ہاں فلاں کے مسلمان کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، سوریا پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر۔ بیٹھیں گے اور ہر ایک اپنی گفتگو کرے گا، کوئی کسی حاکم کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کسی جماعت کو برا بھلا کر رہا ہے، کوئی ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ذرا سوچیں، آخر میں سے کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہے؟ صرف یہ ہے کہ اپنے دل کی بھڑاس ہم نے نکال لی ہے بس۔ لیکن سوال یہ ہے کہ فلاں حاکم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن تم بھی تو کچھ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو؟ تم نے کیا کیا؟ ایک پیسہ نکال کر تم نے دیا؟ ذرا سوچیں، ہم تو 50 بہانہ کریں، کس کو دیں، کہاں دیں؟ اس جماعت کو دیں، اور اس میں تو کھانے والے ہیں، ان کو دیں، وہ تو خود ہی اپنا حصہ نکال لیتے ہیں۔ ہم تو یہاں تک کہ اصل جماعتوں کے بارے میں بددری کے شکار ہو گئے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم دعا تو کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو نا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ ہم مظلوم کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ وہ مسلمان جو کمزور تھے وہ ہجرت نہیں کر پائے، انہیں میں ولید ابن ولید تھے، ہشام ابن مغیرہ تھے، عیاش ابن ابی ربیعہ تھے، یہ لوگ تھے جو سچے مسلمان تھے لیکن ہجرت نہیں کر پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد نماز میں ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، نماز میں ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے اللہم انجی سلمۃ ابن ہشام، اے اللہ سلمہ ابن ہشام کو نجات دے دے، اے اللہ ولید ابن ولید کو نجات دے دے، اے اللہ تعالیٰ عیاش ابن ربیعہ کو نجات دے دے، اے اللہ تعالیٰ وہ کمزور مسلمان جو ظالموں نے انہیں باندھ کر کے رکھا ہے، اے اللہ تعالیٰ ان تمام کو نجات دے دے۔ تو کہنے کا مطلب کہ ہم اس سے عاجز ہیں، ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نا؟ کس نے یہ کیا ہے؟ یہ تو سب سے آسان ہے مسلمان کی مدد کرنا۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ دعا کے اندر اللہ نے معمولی طاقت رکھی ہے، نہیں، دعا میں اللہ نے جو طاقت رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ آپ کو کیا معلوم؟ آپ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے دیکھیں تو فجر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور کہے اے اللہ تعالیٰ میں ان کی مدد ہاتھ سے نہیں کر سکتا، میں ان کی مدد اپنی جان سے نہیں کر سکتا، میں ان کی مدد اپنے مال سے نہیں کر سکتا، اے اللہ تعالیٰ میں ان کی مدد صرف دعا سے کر سکتا ہوں، تو ہی ان مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ اپنی کتاب سیرت ابن اسحاق میں نقل کرتے ہیں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ اس واقعے کو حسن قرار دیتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر، جانتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع بہت مشکل مرحلہ رہا ہے نبی زندگی کے اندر، یہ حتیٰ کہ قرآن مجید نے اسے ساعۃ العسرہ کہا ہے، یعنی مشکل کی گھڑی قرار دیا ہے، اس لیے کہ اولاً یہ دور کا سفر تھا، دوسرے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے مقابلہ تھا، اور تیسرے یہ گرمی کے موسم میں تھا جب کھجور پک رہے تھے، توڑنے کا وقت تھا، تو کھیتی کر رہی تھی۔ ان تینوں وجہ سے مسلمانوں کے اندر بڑی پریشانی تھی، لیکن آپ نے اعلان کیا سب سے پہلے فوج تیار کرنے کے لیے ہر آدمی صدقہ کرے،
اور جس کے پاس بھی استطاعت ہے، جس کے پاس بھی سواری ہے، وہ اس جنگ میں پیچھے نہ رہے، وہ نکل کھڑا۔ ہوتا کیا تھا، جن مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صبح کو جاتے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے لے آتے، آ کر کے انہیں مدینہ منورہ میں بیچتے، اور اگر 2 درہم میں بچا ہے تو 1 درہم صدقہ کرتے اور 1 درہم سے اپنے بچوں کا خرچ چلایا کرتے تھے۔ منافق کہنے لگے کہ اس بیوقوف کو دیکھو، نعوذ باللہ، یہ نہیں صرف میں ہی بیوقوف ہوں، ہم ہی بیوقوف ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کے 1 درہم کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ درہم نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھ رہا ہے، نیت کو دیکھ رہا ہے۔ ان میں بہت سے صحابی جن کے پاس سواریاں نہیں تھی، وہ آپ کے پاس جاتے اور کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے پاس سواری نہیں ہے، میرے سفر کا آپ انتظام کر دیجئے۔ تو جس کو ہوتا اس کا انتظام کرتے، اور جس کو نہیں ہوتا آپ اس کو انتظام معذرت کر لیتے۔ یہاں تک کہ بعض جو سچے دل صحابی تھے وہ آپ کے پاس سے روتے ہوئے واپس آتے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، تدور اعینہم تفیض من الدمع، وہ واپس ہوتے ہیں تو ان کے آنکھوں میں آنسو رہا کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء کے نزدیک کچھ صحابی بکائین کے نام سے مشہور ہو گئے کہ یہ لوگ رونے والے ہیں۔ ان میں ایک صحابی علبہ ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کیا نام تھا ان کا؟ علبہ ابن زید۔ ذرا غور سے سنیں اور اپنے اوپر قیاس کریں، کیا ہمیں بھی نہیں کر سکتے؟ علبہ ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے کچھ صحابی کے ساتھ اللہ کے رسول خدمت میں گئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی سواری کا انتظام کیجئے، ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ۔ آپ نے کہا میرے پاس انتظام کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، روتے ہوئے واپس آئے۔ ادھر اللہ کے رسول نے صدقہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے، اللہ نے ان کو غریب بنایا ہے، کوئی چیز تھی بھی نہیں۔ رات میں گئے اور سوئے، اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور سجدے ہی میں یا قنوت کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا اور کہا اے اللہ تبارک و تعالی، آپ کے نبی نے جہاد پر جانے کے لیے کیا، اور آپ کے نبی کے پاس میں سواری کے لیے گیا تو آپ کے نبی کے پاس سواری نہیں ہے، اللہ نے آپ نے ان کو اتنی وسعت نہیں دی ہے۔ آپ کے نبی نے صدقہ کرنے کے لیے کہا، آپ نے مجھے کچھ دیا نہیں کہ میں آپ کے نبی کے سامنے صدقہ پیش کر سکوں۔ اے اللہ تعالیٰ، آج اس دنیا میں میں صرف اپنی گردن کا مالک ہوں، صرف گردن کا مالک ہوں، میں اس گردن کو آج تمام مسلمانوں پر صدقہ کر دے رہا ہوں کہ مسلمان مجھے گالی دے گا، مارے گا، غیبت کرے گا، میں کسی سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، سب کو معاف کر دے رہا ہوں۔ میں معاملہ ختم ہو گیا۔ صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری ہوئی، کوئی مسلمان یہ صدقہ لے آ رہا ہے، کوئی یہ لے آ رہا ہے، کوئی یہ لے آ رہا ہے، آپ نے درمیان میں روکا، کہا لیکن وہ کہاں ہے جس نے رات میں اپنی عزت کا صدقہ کیا ہے؟ این المتصدق البارحۃ بعرضہ، وہ کہاں ہے جس نے رات میں اپنی عزت کا صدقہ کیا ہے؟ ایک بار آپ نے آواز دی، نہیں اٹھے، دوسری بار آواز دی، نہیں اٹھے، تیسری بار آواز دی، نہیں اٹھے، آخر میں آپ نے کہا رات میں کس نے اپنی عزت کا صدقہ کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اب کوئی عذر باقی نہیں تھا کہ نہ ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کے آپ کے سامنے آ گئے اور کہا کیا کیا تم نے صدقہ؟ بیان کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا صدقہ اللہ کے نزدیک مقبول صدقات میں لکھ دیا گیا ہے، اللہ نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ ان کے پاس صرف اتنی طاقت تھی ساتھیوں، بس۔ تو ہمارے پاس دعا کی طاقت تو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو کر سکتے ہیں۔ دل لگا کر کے کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہیں، ابھی جائیں گے یا یہاں آنے سے پہلے آپس میں بیٹھے ہوں گے، باتیں کرتے ہوں گے، فلسطین کی بات ہو رہی ہوگی، وہاں کی وہاں کی وہاں کی سب باتیں ہو رہی ہوگی، اور سب ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہوں گے، کوئی کسی حاکم کے اوپر، کوئی کسی جماعت کے اوپر، کوئی مسلمانوں کے اوپر، کوئی کسی کے اوپر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ دعا کیا آپ نے؟ یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ یہ کہاں گئی؟ اسی طریقے سے
ساتھیوں مسلمان کی مدد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم ان کی کوئی مال سے جان سے مدد نہیں کر سکتے تو دلجوئی کرے اور انہیں تسلی دے. صبر کرو بھائی، ہم جانتے ہیں لیکن صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. یہ مشکل کی گھڑیاں جو ہیں وہ گرمی کے بادل ہیں جو جلدی ہی چھٹ جانے والے ہیں. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کر رہا ہو کہ تمہیں اس مصیبت میں ڈالا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات قیامت میں بلند کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلوب اختیار کیا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں مکے میں جن لوگوں پر ظلم ہوتا تھا ان میں عمار ابن یاسر، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ جی سمیہ بھی تھی، ہے نا. ظالم لوگ انہیں رسیوں میں پکڑ کھمبے میں باندھ دیا کرتے تھے اور انہیں سزائیں دیا کرتے تھے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب برداشت کے لائق نہیں ہے، یہ ظلم کب تک ہم سہتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں نہیں تھا کہ چھوڑا دیں ان کو. آپ نے کیا فرمایا؟ صبرن آل یاسر، اے آل یاسر صبر سے کام لو. وابشروا آل عمار، اے عمار کی اولاد تمہیں خوشخبری ہونی چاہیے. فإن موعدکم الجنہ، اس کے عوض اللہ نے تمہارے جنت کو تیار کر رکھا ہے. تو کم سے کم ایک ذریعہ یہ بھی ہو سکتا ہے مسلمان کی مدد کا کہ ہم ان کے لیے تسلی کا سامان پیدا کریں. ہمیں بہت سے لوگ ہوتا ہے خاموش ہے اور کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ان کے اوپر الزام تراشی کے لیے کہ ہاں تمہاری یہ غلطی ہے، یہ نہ کیا ہوتا تو آج تمہیں یہ منہ نہیں دیکھنا پڑتا. نہیں، وہ چھوڑ دیے، جو ہوا وہ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا اس کا. اب کس چیز کی ضرورت ہو ان کے سامنے رکھو. اسی طریقے سے ساتھیوں میں بس ایک بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. بات دیکھیے، مال کے ذریعے بھی ان کی مدد ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ اپنایا کرتے تھے. اسی طریقے سے عصر حاضر کے بعد وسائل کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے احتجاج درج کرانا. بھائی ہم اس سے موافق نہیں ہیں. اگر حالات ہوں، ملک اور ملک اجازت دیتا ہے تو خاص پیمانے پر اہل علم اور ان کے نگرانی کے اندر بعض مختصر قسم کے مظاہرات وغیرہ بھی کیے جا سکتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عصری وسائل ہیں ہو سکتا ہے ہم ان کو یاد کریں. احتجاج کم سے کم درج کرایا ہی جا سکتا ہے نا کہ ہم اس پر موافق نہیں ہے جو ہو رہا ہے. اس لیے کہ بسا اوقات ظالم کیا چاہتا ہے، لوگوں کی رائے عامہ بھی لیتا تاکہ اپنے لیے جواب پیدا کر لے. تو ایسے نہیں، اگر ہم کمزور ہیں تو اپنے بھائی کی مدد ان کے ہاں میں ہاں ملا کر کے نہیں کریں. ہم کیا کریں؟ احتجاج نہیں، ہم اس پر موافق نہیں، یہ معاملہ غلط ہے. تو علی کل حال ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی مدد مسلمان کے اوپر فرض اور واجب ہے، اور مدد کا کوئی ایک ہی طریقہ نہیں ہے، بہت سے ذرائع ہیں. ہم میں سے ہر انسان سوچ سکتا ہے وہ کس طریقے سے مسلمانوں کے لیے مفید بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کا مددگار بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری، اور یہ جمعہ کا دن ہے اور مبارک مجلس ہے، اس مبارک مجلس میں ہر انسان اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر کے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان فلسطین میں، اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی ظلم کے اندر پس رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو تباہ اور برباد کرے. اللہ تعالیٰ جو مشکل میں ہے، پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو لوگ بے سہارا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سہارا عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.